اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں 27 رجب میں کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، کون سا روزہ رکھنا چاہیے، ہزاری روزہ کسے کہتے ہیں۔ یہ تمام طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں جب بھی 27 رجب آتا ہے۔ 27 رجب کی تاریخ جب بھی آتی ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ کس طرح سے عبادت کریں، کس طرح سے روزہ رکھیں، کون سا روزہ رکھیں، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، کیا ثواب ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ جہاں تک 27 رجب کی عبادتوں اور روزے کا تعلق ہے تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اس دن 27 رجب کی تاریخ کو کوئی بھی روزہ کسی بھی طرح کا اسپیشلی مشروع نہیں ہے کہ خاص طور سے 27 رجب کا اگر ہم روزہ رکھیں گے تو 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک 27 رجب کو ایک روزہ رکھا جاتا ہے جو چل پڑا ہے، جس کو ہزاری روزہ بھی کہتے ہیں، کہ ہزاری روزے کی کیا فضیلت ہے کہ جس نے اس 27 رجب کو روزہ رکھا اس کو جو ہے 1000 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ شریعت میں اس کی کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور نہ صحابہ نے اس کا رکھا ہے، نہ تابعین نے اس کو، تابعین نے اس روزے کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی عبادتیں جو ہے 27 رجب میں کی جاتی ہیں۔ کوئی وظیفے میں یہ بتاتا ہے کہ 6 رکعت نمازیں اس طریقے سے پڑھ لو تو اس کی یہ فضیلت ہے، اس کو یہ برکت حاصل ہوگی، یا 8 رکعت اس طریقے سے پڑھ لو، فلاں فلاں رکعت میں فلاں فلاں سورت پڑھ لو تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ایسا کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے اس تاریخ کی فضیلت کی کہ اس مہینے میں جو ہے، اس تاریخ کو جو ہے شب معراج ہوئی۔ ایک تو کہیں سے بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ 27 رجب کو شب معراج ہوئی۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ اس تاریخ میں ہوئی تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب میں، اس کے بعد کتنی 27 رجب آئی ہوں گی، صحابہ کے زمانے میں کتنی 27 رجب کی تاریخ پڑی ہوگی، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اس میں ہمیں 27 رجب میں ہمیں شب معراج ہوئی، اس میں تم فلاں فلاں عبادتیں کرنا، اس طریقے سے عبادتیں کرنا، اس طریقے سے روزہ رکھنا، اگر اس دن تم روزہ رکھو گے تم کو یہ ثواب ملے گا، اس دن اگر ایسی ایسی نمازیں پڑھو گے تم کو ثواب ملے گا؟ کہیں سے بھی کوئی اس کے ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ بھائی، دین ہم تک پہنچا کہاں سے پہنچا؟ اللہ کے رسول سے پہنچا، ان کے صحابہ سے پہنچا، بزرگان دین سے پہنچا۔ تو بزرگان دین سے جو پہنچا تو جو بہت سی روایتیں ایسی ہوتی جو چل پڑتی ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا یا نہیں دیا۔ ہزاری روزے کی، بھائی اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں۔ بھائی رجب کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کی رجب کا مہینہ پانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ تو اس میں خوب عبادت کرنا چاہیے، کثرت سے نفل نماز پڑھنا چاہیے، خوب تلاوت کرنا چاہیے، نفلی روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ سمجھ کے روزہ رکھنا کہ یہ 27 رجب کا اسپیشلی روزہ ہوتا ہے، اس کی خاص فضیلتیں ہیں، اس کی خاص برکتیں ہیں، اگر ہم نے اس روزے کو نہیں رکھا تو ہمیں ثواب سے محروم رہ جائیں گے، گناہ پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، نفل روزہ اگر آپ رکھتے آ رہے ہیں تو آپ یہی سوچ کے نفل روزہ رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اگر اسپیشلی 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے تو کیا حرج ہے؟ بھائی وہ روزہ ہی تو رکھ رہا ہے، اچھا ایک کام کر رہا ہے تو کرنے دو۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ اس چیز کو خاص کر رہا ہے جو شریعت نے اور دین نے ہمیں خاص نہیں کی ہے۔ تو ہر وہ کام بدعت کہلاتا ہے جو کام شریعت نے جس کا حکم نہ دیا ہو۔ بھائی اوابین کی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، صحابہ نے اس کو کیا ہے۔ لیکن یہ جو نمازیں چل پڑی ہیں، 27 رجب کو اسپیشلی نماز ہے جو چل پڑی، 6 رکعت پڑھو، ایسے طریقے سے پڑھو، 27 رجب کا روزہ رکھو جس کو ہزاری روزہ بھی کہتے ہیں، ایسے رکھو تو یہ ثواب، یہ برکت حاصل ہے، ایسا کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ دین ہمارے لیے وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا کر دیا ہے۔ دین مکمل ہو چکا۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہیں تھا، صحابہ کو معلوم نہیں تھا، بعد کے لوگوں کو یہ چیز پتہ چلی تو بعد کے لوگوں نے اس کو، یا پہلے کے لوگ جو ہے دین کو کم جانتے تھے، بعد کے لوگ دین کو سمجھے۔ دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو چکا تھا، اب اس میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو چیز سنت ہے وہ سب جگہ ایک جیسی ہوگی، پوری دنیا میں ایک جیسی ہوگی۔ آپ کی جو نفل نماز ہے، جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، پوری دنیا میں وہی رکعتیں، وہی روایتیں ہوں گی، لیکن جب بدعت ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہر طریقے کی الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ بدعت اٹھا کر دیکھ لیں، اور بدعت میں یہ بھی ہوتا ہے کہیں وہ بدعت ہوگی کہیں نہیں ہوگی۔
تو یہ خاص پہچان ہے سنت کی اور بدعت کی. تو ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور خاص طور سے عبادتوں کے معاملے میں دین سمجھ کے کوئی کام نہیں کرنا ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو. ہمیں اللہ سمجھ کی توفیق دے اور دین کو سمجھنے کی، دین کو پڑھنے کی، دین کو جاننے کی توفیق دے. میرا آپ سے بس یہی کہنا ہے. فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.